بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری عشرہ کی آمد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں جب تھے تو آپ کبھی اعتکاف فرماتے اور کبھی نہ فرماتے تھے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کبھی بھی اعتکاف سے ناغہ نہیں فرمایا۔ ہر سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے اور بڑھ کر کہ جب انسان اپنے گھر بار کو سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، تو پھر مہمان کی خاطر تواضع کرنا، مہمان کا اکرام کرنا یہ میزبان پر لازم ہے۔ کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے کہ اللہ کا مہمان بن کر ایک شخص اللہ کے گھر میں جاتا ہے، تو وہ مہمان بھی بڑا عظیم ہے اور پھر وہ اکرام کرنے والا بھی بڑا عظیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی ساعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اعتکاف بہترین عمل ہے کہ جب تک انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، 20 دن رمضان المبارک کے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ تراویح بھی پڑھتا ہے، وہ اور نیک کام بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے 20 دن۔ اب آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، اب میرا رب حکم دیتا ہے کہ سب کچھ کو چھوڑ کر بس میرے دروازے پہ آ جا، میرے دروازے پہ آ جا اور میرا ہو جا۔ پھر جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے لیے دنیا میں اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، اعتکاف کرنے کا بہترین طریقہ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ کہیں الگ بیٹھیں، بلکہ مسجد میں بیٹھیں۔ اب جب ایک انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو مسجد میں نیک لوگ آئیں گے، اللہ والے آئیں گے، نماز پڑھنے والے آئیں گے، دینی ماحول ہوگا، اور مسجد کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان تو ویسے ہی بند ہوتا ہے۔ تو مسجد میں نیک لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل کرے گا کہ میں مزید نیکی کی طرف ہوں، میں مزید اللہ کو راضی کر سکوں۔ تو اعتکاف کا بہترین جو عمل ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص رحمت ہے۔ ہم اعتکاف کی طرف اگر آئیں گے، اعتکاف کریں گے تو ہمارے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں میرا رب اس کو معاف فرما دے گا۔ اعتکاف کے 3 طریقے ہیں، 3 قسم کے اعتکاف ہوتے ہیں۔ ایک اعتکاف واجبہ ہے، ایک اعتکاف سنت علی المؤکدہ ہے، اور ایک اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے۔ جو واجب اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، یا اس نے اعتکاف کیا لیکن کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا یا وہ اعتکاف اس کا ختم ہو گیا، تو اب اس کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ جو اس کا اعتکاف باقی تھا وہ اس کو پورا کرے، تو یہ واجب ہو گیا۔ اور اعتکاف سنت علی المؤکدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کالونی میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں کوئی ایک شخص بھی کسی محلے میں، یہاں اعتکاف شہروں پر ہوگا، اس مسجد میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو، جس میں جماعت کی نماز ہوتی ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے گا۔ تو اعتکاف سنت علی المؤکدہ یہ ہے کہ جو شخص پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس میں اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پھر پورا محلہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف سنت علی المؤکدہ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے یار میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو یاد رکھیں یہ اعتکاف اس کا سنت علی المؤکدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مستحب ہوگا۔ مستحب جو اعتکاف ہے اس میں کوئی روزہ ضروری نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لی، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نماز سے پہلے نماز کی نیت کی، اعتکاف کی نیت کر کے آپ بیٹھ گئے، 10-15 منٹ جتنی دیر آپ بیٹھے رہے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اعتکاف سنت علی المؤکدہ یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں چلا گیا، وہ کب جائے گا؟ 20ویں رمضان المبارک کی مغرب سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا
اور پھر جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا وہ معتکف رہے گا۔ اعتکاف کرنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اعتکاف کر رہے ہیں، اب اس کے بعد وہ وہاں جا کے بھلے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ دعائیں نہیں پڑھ رہا، وہ کچھ نہیں کر رہا، لیکن اس کے بیٹھنا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وہ خالی بیٹھا ہے مسجد میں، ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ہاں یہ نہ ہو کہ اعتکاف اس نیت سے بھی نہیں ہونا چاہیے چلو مسجد میں بیٹھے رہیں گے، آرام سکون سے کھائیں پیئیں گے، بس سوتے رہیں گے، تو ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعتکاف یہ ہے جب آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، تو پھر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین یہ موقع ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے رضا طلب کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اور وہاں فضول قسم کی لغیانی باتوں سے گریز کریں، اسی طرح غیبت سے، گپ شپ سے گریز کریں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس اعتکاف میں بیٹھا تو اس نے منہ لپیٹا ہوا ہے اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ملنا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ کسی کو دین کی بات بھی بتا سکتا ہے، دین کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے، اچھی بات بھی بتا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں فضول کی لغویات کی باتیں اور مجلسیں لگا کر، محفلیں لگا کر بیٹھنا اور فضول کی گپ شپ کرتے رہنا تو یہ نامناسب عمل ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔